دیندار کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا کبھی پریشان. یہاں دیندار سے مراد بظاہر دیندار نہیں. بعض لوگ بظاہر داڑھی بھی رکھ لیں گے اس لیے کہ اسلام میں داڑھی تو ہے لیکن داڑھی میں پورا اسلام تو نہیں. نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن معاملات میں صفر. جو حقیقی معنوں میں دیندار ہو اس کو تلاش کرو، کوشش. ان کے ساتھ جب بھی آپ معاملہ کریں گے کبھی پریشان نہیں ہو، کبھی پچھتائیں گے نہیں. مکان بیچ رہے ہو، پلاٹ بیچ رہے ہو، دیندار تلاش کرو اس میں. عبداللہ ابن قریظ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عامر عبداللہ ابن عامر ابن قریظ رضی اللہ عنہ نے پڑوسی کا مکان خریدا 90,000 درہم. اس وقت پاکستانی حساب سے کئی کروڑ بنتے. شام کو گھر آئے تو کچھ رونے کی آواز آ رہی تھی. تو پوچھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو خواتین نے بتایا آپ نے اس پڑوسی کا گھر خریدا ہے، یہ سودا ان کے گھر کے خواتین کو پسند ہے. خواتین اس پر راضی نہیں ہے، واپس کرنا چاہتی. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی مرے کوئی جیے. اب سودا ہو گیا اور مجھے اس میں اتنا نفع ہے، پڑوسی مرے جیے واپس نہیں ہو سکتا. انہوں نے فوراً خادم کو بلایا کہ جاؤ میرے پڑوسی کو کہو کہ میں نے یہ مکان آپ کو تحفہ اور ہدیہ میں ہبہ کر، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ. سودا ختم نہیں، 90,000 بھی تیرے اور مکان بھی. 90,000 ہم قربان کر سکتے ہیں لیکن پڑوسی کو رلا. آج تو اللہ معاف فرمائے ہم بھائی کو رلا پیسہ، اس کی قیمت اتنی بڑی. ہم باپ کو رلاتے ہیں، پڑوسی کو رلاتے ہیں. دیندار آدمی سے معاملہ کرو گے کبھی پریشان. حضرت نے فرمایا شادی کا معاملہ خاندان سے نکل جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، قبیلے سے نکل جاؤ، گاؤں سے نکل جاؤ، علاقے سے نکل جاؤ، اگر خاندان میں دیندار نہیں، اگر قبیلے میں دیندار خاتون نہیں، اگر علاقے میں دیندار خاتون نہیں، کہیں بھی ملے لیکن دین کو مقدم، کبھی پچھتاؤ گے. خاندان، قبیلہ، مال، یہ ساری چیزیں بات کی چیزیں، سب سے پہلے دین کو دیں. جب معاملات میں آپ دین کو دیکھیں گے تو کبھی پچھتاؤ. آپ نے نیک آدمی کا مکان کرایہ پر لیا کبھی آپ کو پریشان نہیں. آپ کا بہترین معاون اور مددگار پھر دین کا ہوگا پریشان. سودا کیا آپ کو پریشان کرے اس لیے کہ لالچ 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 لالچ. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاملہ جب بھی کریں آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کسی دیندار کے ساتھ جا کر معاملہ کروں. پہلے زمانے میں تو جان کے اندر حق پرستی بہت،
ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیر مسلم مسلمانوں کی تجارت کو دیکھتے تھے کہ یہ تجارت میں اتنے آگے ہیں، ان کی تجارت کی اندر کیا خوبی ہے۔ تو جب یہ آئے اور ہوٹل میں جگہ لی، کھانا وغیرہ کھایا، جب منشی کے پاس پیسہ جمع کرنے کے لیے گئے تو منشی نے کہا کہ آپ لوگ پیسے جمع نہ کریں۔ کیوں؟ کہا یہاں کے جو مسلمان تاجر ہیں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ کوئی بھی باہر کا مہمان آئے تو 3 دن ان کا کھانا پینا ہماری طرف سے۔ اسلام کا یہ ادب ہے، یہ معاشرت ہے، یہ قانون ہے کہ 3 مہمان کی خاطر توازن۔ حیران ہو گئے کہ اسلام اتنا اعلیٰ مذہب۔ دن میں بازار میں گئے، ایک دکاندار کے پاس ایک چیز پسند آئی، پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ بس اس نے کہا 1000۔ کہا کمی بیشی؟ تو مسلمان دکاندار نے کہا کلام واحد، ہم تھوڑا مختصر نفع رکھتے ہیں، زیادہ ایک۔ انہوں نے پیسے نکال کر کے لو تو مسلمان دکاندار نے کہا وہ جو سامنے دکاندار ہے یہی چیز اسی قیمت پر ان کے پاس بھی ہے۔ آج کوئی دکاندار اپنا گاہک دوسرے کے پاس بیچتا ہے۔ مستریوں کو رشوت دیتے ہیں کہ دوسروں کو کے گاہکوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے۔ ڈاکٹروں کو رشوت دیتے ہیں کہ میرے میڈیکل سٹور میں بیماروں کو بھیجنا۔ آج تو دوسرے کے گاہک کے توڑنے کے چکر۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا کل سے اور میرا صبح سے ابھی تک کافی سودا بکا ہے، اور ان کو میں دیکھ رہا ہوں ان کا کوئی خاص سودا نہیں بکا، تاکہ ان کا بھی کچھ سودا بک جائے۔ تو مسلمان تاجر دوسرے مسلمان تاجر کو حوصلہ دے، اور ایک اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان دکان کو سبب سمجھے، رزاق نہ سمجھے۔ یہ رزق کا سبب اور ایک ذریعہ ہے، رزاق نہیں ہے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ جو دکان کو، کاروبار کو ذریعہ اور سبب رزق سمجھے گا، کبھی کاروبار کے لیے نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی کاروبار کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی 2 نمبری نہیں کرے گا، کبھی ناقص چیز کو اعلیٰ نہیں بتائے گا، کبھی عیبدار چیز کے عیب کو نہیں چھپائے گا۔ اس کو پتہ ہے رزاق میرا کون ہے، یہ رزاق ہے، تو سبب ہے، ذریعہ۔ جتنے گڑبڑ دکاندار کرتا ہے یہ اس وقت کرتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کو رزاق سمجھنا چھوڑ کر دکان کو رزاق بنا دے گا، بجائے سبب کے اس کو رزاق بنا دے گا۔ ایک سبب کافی پرانا ہو گیا، ذہن میں رکھیں۔ 2 چیزیں خالص عطائے حق ہیں۔ کتنی چیزیں یاد ہے؟ جن کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کم افراد۔ ہمارے کتنے طلبہ کو یاد ہے؟ نمبر 1 نیند، سونا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نیند دے تو وہ سو سکے۔ کمرہ
سونے کے ماحول کے لیے برابر ہے، مکیف، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ کمرہ ٹھنڈا ہے، بستر نرم ہے، سارا ماحول سونے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہے۔ حضرت رحم اللہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے معرف قرآن میں، سورہ روم آیت نمبر 23، اس کی تفسیر میں دیکھیں کہ بسا اوقات خواب آور گولیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، گولیاں کھا کر کے پھر بھی نہیں جاتی، یہ عطا ہے۔ اور نمبر 2 مال، یہ جو ہم کہتے ہیں وہ اپنی عقل سے کماتا ہوں، محنت سے کماتا ہوں، ہنر سے کماتا ہوں، وہاں دیکھ پر میں اس میں تیرے ہنر، تیری عقل، تیری محنت کا کچھ بھی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے مال لکھا ہے وہی ملے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے۔ باقی حضرت نے لکھا کہ پھر ہم دکان، کاروبار، زمین، یہ اسباب کیوں اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ کوئی سبب اختیار کرو، لیکن سبب کو رزاق مت سمجھو، سبب پر نظر مت ڈالو کہ سب کچھ یہ نظر کس پر ہو۔ فرمایا 2 شخص، ایک جیسی عقل، ایک جیسا ہنر، ایک جیسا سرمایہ، اور ایک ہی مارکیٹ میں ایک جگہ میں دکان کی، ان میں سے ایک آگے نکل گیا اور دوسرا سرمایہ کھو گیا، اپنے سرمایہ سے بھی وہ ہاتھ دھو گئے۔ اگر ہنر پر، عقل پر، محنت پر مال کا مدار ہوتا تو دونوں ترقی کرتے۔ اس لیے تو جب یہ دونوں خالص عطائے حق ہیں تو ہم نے کاروبار کو کیا سمجھنا ہے؟ سبب۔ اس بات کو خوب پہنا۔ آج دکاندار جماعت کی نماز چھوڑ رہے، کبھی نماز قضا بھی کر لیتا ہے، تاخیر کراتا ہے، نہیں بھائی جیسے اذان ہو گئی گاہک سے کہا بھائی اب اذان ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔